ایک مرتبہ امام مظلوم نے کہا بہن چلو، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا یہ جملہ وہ کہے جو مجھے پلٹا کے مدینے واپس لائے۔ عزادارو جیسے ہی اس جملے کو امام حسین نے اور جناب عباس نے، علی اکبر نے سنا، گھر کے باہر نکل آئے، حجرے کے باہر آئے، کہا بیٹا سجاد گھر کے اندر جاؤ، تمہاری پھوپھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عزادارو جیسے ہی امام سجاد گھر کے اندر گئے، حجرے میں گئے، جانے کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب نے وہی جملہ کہا کہ جو ہے مجھے پلٹا کے مدینے لاؤ گے، لیکن عزادارو ایک مرتبہ سجاد نے بھی کہا ہوگا اے پھوپھی اماں کبھی تم بیٹے کی مدد کرنا، کبھی بیٹا تمہاری مدد کرے۔ جزاکم اللہ عزادارو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم امام کے۔ رو لیجئے عزادارو، آج پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، کس کا پرسہ دے رہے ہیں؟ ایک عابد بیمار کا پرسہ دے رہے ہیں۔ عزادارو کس کا پرسہ ہے؟ سید سجاد کا پرسہ دینے کے لیے ان کے بابا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزادارو یہ قافلہ چلا، جب کچھ دور چلا ہے تو علی اکبر نے خواب دیکھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر بابا کی خدمت میں آئے، پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، بس محصل آپ تک پہنچا دوں۔ عزادارو جیسے ہی جو ہے ایک مرتبہ علی اکبر کی آنکھ کھلی، کھلنے کے بعد کہتے بابا میں نے خواب دیکھا ہے۔ بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا بابا میں نے دیکھا خون کا دریا ہے، اس دریے میں آپ اکیلے کھڑے ہیں اور اچانک آپ کا جو ہے داہنا بازو قلم ہو گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں اے بیٹا یہ اس وقت ہوگا کہ جب جو ہے میرے برابر کا بھیا عباس شہید کر دیا جائے گا۔ عزادارو ایک مرتبہ علی اکبر کہتے بابا پھر میں نے دیکھا کہ اچانک آپ کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ جیسے ہی اتنا جملہ علی اکبر نے کہا، ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے میرے لال علی اکبر ذرا آہستہ بولو، اے میرے لال علی اکبر ذرا آہستہ بولو، ارے کہیں یہ جملہ تمہاری پھوپھی نہ سن لے۔ جزاکم اللہ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کا ہاتھ پکڑا، باہر لائے اور کہتے بیٹا یہ اس وقت ہاتھ قلم ہوگا جب تیرے سینے پہ برچھی لگے گی۔ جزاکم اللہ عزادارو قافلہ آ گیا، شام غریبہ آ گئی، امام زین العابدین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، صبح کے وقت امام نے سجدے سے سر اٹھایا ہے۔ عزادارو اب قافلہ جو ہے اسیر کر کے لے جایا جانے لگا ہے۔ عزادارو امام سجاد کی جو کیفیت ہے نا وہ آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ، لیکن میں شہادت کے موقع پہ اس جملے کو ضرور کہوں گا، پرسہ دے لیجیے عزادارو۔ آج جو ہے بی بی پرسہ لینے کے لیے اپنے بیٹے کا آئی ہوئی ہے، آج جو ہے دادی پرسہ لینے کے لیے آئی ہے، ادھر پھوپھی پرسہ لینے کے لیے آئی ہے، بہن پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ عزادارو جب یہ قافلہ چل رہا تھا، ایک مرتبہ جب سارے لوگ سوار ہو کے جانے لگے تو ایک مرتبہ جب امام زین العابدین کی نظر اپنے بابا کے بے گورو لاش بے گورو کفن پہ پڑی تو امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے بیٹا سجاد کیا تم بھی اس عالمت غربت میں ساتھ چھوڑ دو گے؟ کہا اے پھوپھی اماں وہ بیٹا کیا کرے کہ جس کے بابا کا لاشا بے گورو کفن جلتی زمین پہ پڑا ہے، بیٹا اتنا مجبور کہ اپنے بابا کو غسلہ کفن نہیں دے سکتا۔ جزاکم اللہ عزادارو، خدا کوئی غم نہ دے۔ ہاں عزادارو بیٹا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ عزادارو قافلہ کچھ دور چلا ہے۔ ہاں عزادارو جب قافلہ کچھ دور چلا ہے نا تو ایک مرتبہ اسیران کربلا کو جب اسیر کر کے لے کے جا رہے تھے، تمام بیویوں کے جو ہے جو پشت سے بدھے ہوئے ہاتھ
हजरात थे, इस तरीके से हाथ को बांधा गया था, काफिला रवाना किया गया। अज़ादारों काफिला चल रहा था, बच्चे आप माँ से कह रहे थे अम्मा हमें बचा लो। अज़ादारों बच्चे माँ के कान में कह रहे थे अम्मा हाथ छूट रहा है। अज़ादारों जुमला मुकम्मल कर दूं, आंसू रोक सके तो रोक लीजिएगा, इसलिए कि 65 बच्चे यहाँ से असीर करके ले जाए गए, लेकिन पहुँचते पहुँचते 5 बच्चे बचे हैं। इनकी गुर्बत का अंदाज़ा कर ले कि इमाम सज्जाद की मजबूरी समझ में आ जाएगी। अज़ादारों जब काफिला जब जो है बीवियों को असीर किया गया है, हाथ जो है पसे गर्दन बंधे हुए थे, जब इस तरीके से हाथ बंधे हुए थे ना, तो जो अज़ादारों अब बच्चों को कैसे बांधा जाएगा, अब बच्चों को किस तरीके से माँ से जो है लगाया गया। अरे बच्चों का हाथ माँ के हाथ से यूं किया गया, और बच्चे अज़ादारों कितनी देर तक टिक सकता है, 3 मिनट 5 मिनट। अज़ादारों बच्चे माँ के कान में कहते अम्मा हाथ छूट रहा है, अम्मा हाथ छूट रहा है। माँ कहती है बेटा मजबूरी समझो, हाथ बंधे। जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारों, खुदा कोई गम न दे। इधर बच्चे कहते अम्मा हाथ छूट रहा है, माँ कहती है बेटा मजबूरी समझो। अज़ादारों अब जो है ऊँट को दौड़ाया गया, जब ऊँट दौड़ाए गए, अरे बच्चे माँ से छूट के जमीन पे आते थे, इधर बच्चे जमीन पे आते थे, इधर ऊँट का पाँव बच्चों पे पड़ता था, बच्चे शहीद हो जाते थे। जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारों, यही वजह है कि जब काफिला गया है 65 बच्चों में 5 बचे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मजबूर कौन थी इसमें? अरे हुसैन की वो 4 साला बच्ची जिसे नंगी पुश्त पे बांधा गया था। अज़ादारों ऊँट को आपने देखा है ना, आप अंदाज़ा लगाएं। अज़ादारों मसाइब पढ़े नहीं जाते हैं, एहसास कर लीजिए, इसलिए कि सकीना को नंगी पुश्त पे बांधा गया। जब सकीना को नंगी पुश्त पे बांधा गया है ना, ऊँट चलता था, अरे सकीना का सीना छलनी होता था, अरे सकीना का सीना छिलता था, अरे खून रस रस करके ऊँट की पुश्त से होता हुआ जमीन पर गिर रहा था। अज़ादारों सकीना इतनी मजबूर, इतनी बेबस्ती, न भैया को पुकार सकती, न फूफी को पुकार सकती थी। जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारों, ये काफिला कूफा से शाम पहुंच गया। शाम आप सुनते रहते हैं मुसीबतें, इमाम ने भी कहा है सबसे बड़ी मुसीबत हमें शाम में पहुंची है। इमाम ने कहा है शाम शाम शाम। अज़ादारों ये काफिला पलट कर आया, फिर मदीने पहुंचा है। जब मदीने पहुंचा है ना अज़ादारों, एक मरतबा कुछ दिन के बाद जनाब एक वाक़या आप तक पहुंचा दूं। जनाब ज़ैनब जो है अपने वालियो वारिस अब्दुल्ला से कहती है, ऐ अब्दुल्ला बहुत दिन हो गए मैंने अपने भतीजे की दावत नहीं दी है। अज़ादारों अब्दुल्ला ने दावत दी, इमाम सज्जाद घर पे आए, जनाब ज़ैनब ने एक मसनद बिछाई। अज़ादारों सुनेंगे वो कौन सी मसनद थी? ये वही मसनद, जली हुई मसनद थी जिसे ज़ैनब बचा के मदीना लेके गई, जिसे ज़ैनब बचा के मदीना लेके गई। एक मर्तबा सैयद सज्जाद से कहती है, बेटा सज्जाद बैठ जा। सैयद सज्जाद मसनद पे बैठ गए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है, अरे भैया, अरे बेटा सज्जाद, तुम्हें तुम्हारे बाबा का पुरसा। अज़ादारों इमाम सज्जाद ने पलट के कहा, अरे फूफी अम्मा, तुम्हें बाबा का पुरसा, अब्बास का भी पुरसा। जज़ाकुमुल्लाह अज़ादारों, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम इमाम के। हाँ अज़ादारों,
3 جنازے ایسے ہیں جن پہ گریہ جو ہے بے انتہا ہوا ہے. جنازے کو دیکھ کے آخری روایت ختم دعا ہے. 3 جنازہ پرسہ دے لیجیے عزادارو، اس لیے کہ آج ہم حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. ان کے بیٹے کی شہادت ہے اور باپ کی بارگاہ میں بیٹے کا پرسہ پیش کر لیجئے. عزادارو، اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہوگی کہ آج مظلوم حسین کی بارگاہ میں خود سجاد کا پرسہ دے رہے ہیں. عزادارو 3 جنازے ایسے ہیں. عزادارو، پہلا جنازہ سین سے سیدہ کا ہے، دوسرا جنازہ سین سے سکینہ کا ہے، تیسرا جنازہ سین سے سجاد کا ہے. عزادارو، پہلا جنازہ سیدہ کا ہے. جس وقت امام علی غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے جب ہاتھ پسلیوں پہ پہنچا، ارے میرا صابر امام جس نے باب خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا ہو، ارے اس امام سے برداشت نہ ہو سکا. لوگوں نے پوچھا، مولا آپ کی چیخیں کیوں نکل گئی؟ کہا کہ ارے میں کیا کرتا، زہرا نے اپنے درد کو مجھ سے چھپایا، پسلیاں ٹوٹ گئی، شکوہ نہ کیا. جزاکم اللہ عزادارو، خدا کوئی غم نہ دے. دوسرا جنازہ سکینہ کا ہے. بہت آہستہ کہوں گا عزادارو، رو لیجئے. دوسرا جنازہ سکینہ کا ہے. جس وقت جناب سکینہ کو جو ہے غسل دینے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا گئی ہے. عزادارو، جیسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا گئی ہے نا، جناب سکینہ کی پیاس کو احساس کر لیجئے. عزادارو، نہیں پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ، تاریخ نے بھی نہیں لکھا کہ سکینہ نے پانی کب پیا ہو. یہ 4 سال کی بچی کربلا سے کوفہ سے شام تک پہنچ گئی، کب پانی پیا مجھے اندازہ نہیں ہے. لیکن عزادارو، جس وقت جناب سکینہ کی پیاس کو احساس کر لے. عزادارو، جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا گئی ہے، ایک مرتبہ پانی کو ہاتھ میں لیا ہے، جناب سکینہ کے چہرے پہ ڈالا ہے، ارے پانی خشک ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ زینب نے پانی ڈالا ہے. جزاکم اللہ عزادارو، یہی وجہ ہے کہ بی بی سکینہ نے اپنے بھیا سجاد سے کہا تھا، بھیا سجاد مجھے ایسی زمین پہ دفن کرنا جہاں کی زمین نرم ہو، تاکہ مجھے کچھ تو آرام مل سکے. بس عزادارو، آخری فقرہ ہے. امام سجاد کو جس وقت امام باقر غسل دے رہے تھے، عزادارو، جس وقت ہمارے آپ کے چوتھے امام کو امام پنجم غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ جب امام غسل دینے کے لیے آئے تو کیا دیکھا کہ بابا کے جسم پہ ابھی سارے زخم تازہ ہیں. ارے ویسے ہی جو ہے ہتھکڑیوں کے نشان، گالے میں خاردار توپ کا نشان، بیڑیوں کا نشان. عزادارو، امام نے غسل کفن کیا. عزادارو، جب امام اپنے بیٹے کو غسل کفن دے کے لے کے چلے ہوں، ہمارے آپ کا 34 امام کی روح تڑپ گئی ہوگی. ارے مجھے آج میرے بیٹے نے غسل کفن دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا اسی طریقے سے ایک زمین کربلا پہ پڑا رہا. لیکن میں اتنا مجبور اپنے بابا کو غسل کفن نہ دے سکا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو کمر میں لنگر.